حضرت رابعہ بصری کا واقعہ۔ رابعہ بصری میں عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی خوبی نہیں تھی۔ عورت میں کشش کے لیے ضروری ہے کہ خاندانی ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو اور باج نہ ہو، صاحب اولاد ہو۔ ان چاروں میں سے ایک چیز بھی رابعہ میں نہ تھی۔ خاندان میں غلام ہے، شکل و صورت میں کالی ہے اور مال غلام کو کہاں سے ملے گا، اور باج بھی ہے، صاحب اولاد بھی ہے۔ میں کیوں 1300 سال بعد اس کا نام یہاں زندہ کر رہی ہوں؟ اس کا نام کیوں بلند ہو رہا ہے؟ عورت ہونے کے لحاظ سے ایک خوبی بھی کوئی نہیں، نام کیوں زندہ ہے؟ اس زمانے کی بڑی بڑی بیگمات، بڑی بڑی حسین، بڑی بڑی نازنین، ہیروں میں تلنے والی، سونے چاندی میں سجی ہوئی، آج ان کا نام کوئی نہیں ہے۔ بنی امیہ کا دور ہے جن کے حرم میں دنیا کی حسین ترین عورتیں داخل تھیں، آج ان کا نام کوئی نہیں۔ رابعہ رابعہ ہو رہی ہے، حالانکہ خاندان کی غلام، شکل کی کالی، غلام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے؟ اور باج تھی، رات کو نہا کر کپڑے بدل کر اپنے خاوند سے پوچھتی میری ضرورت ہے، وہ کہتے کوئی نہیں ہے، پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے، وہ کہتے اجازت ہے، تو پھر مصلی اور رابعہ ایک ساتھ رات گزارتے تھے۔ ان کے خاوند جوانی میں فوت ہو گئے تو حسن بصری جیسی عظیم شخصیت خود چل کے آئے۔ نکاح کا پیغام لے کر حسن بصری اپنے وقت کے سب سے بڑے امام تھے، جن کو لوگ بیٹیاں دینے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے کہ ہماری بیٹی قبول کر لے۔ یہ خود چل کے گئے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پردے میں بات ہو رہی ہے، وہ کہنے لگی میرے 4 سوالوں کا جواب دے دو، میں نکاح کر لیتی ہوں۔ کہنے لگے فرمائیے۔ کہا یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کہ دوست کی ہوں؟ حسن بصری چپ ہو گئے۔ کہا یہ بتاؤ جب اعمال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بکھیرے گا تو کس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ میرے کس ہاتھ میں آئے گا، سیدھے یا الٹے ہاتھ میں؟ آپ چپ ہو گئے۔ کہا یہ بتاؤ جب اعمال تولے جائیں گے کس کی نیکیاں گھٹے گی، کس کی بڑھے گی؟ میری نیکیاں بڑھ جائیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ پھر چپ رہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ جب پل صراط سے گزارا جائے گا کچھ گر جائیں گے، کچھ پار لگ جائیں گے، میں پار لگنے والوں میں سے ہوں کہ گرنے والوں میں سے؟ تو حسن فرمانے لگے رابعہ تیرے کسی سوال کا جواب میرے پاس نہیں۔ فرمانے لگی حسن جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، میں فارغ نہیں ہوں، میرے سامنے بہت بڑی گھاٹی آ رہی ہے، مجھے تیاری کرنے دو، میں فارغ نہیں ہوں۔